کی تعریف یہی ہے کہ وہ جوڑنے والا ہے. اس نے ایک لمحہ زمانہ کو ایک مقام میں جوڑ رکھا ہے. اس نے حالات اس طرح بنائے ہیں کہ ہر چیز اتنی کیلکولیٹ کی ہے. اس کو نہیں پرواہ کہ زمین پہ 1 ارب مسلمان ہو. اگر 6 ارب انسان بھی اس کی خدائی کا انکار کریں تو ایسا خدا نہیں ہے کہ جو مجبور ہو جائے یا رنج کھائے. اگر 6 ارب اسے مانے اور ماننے کے باوجود ہر وہ حرکت کریں جو اسے ناپسند ہے تو بھی اسے انوائے نہیں کر سکتے. وہ انسانی جبلتوں کے آثار سے پاک ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے اس نے فطرتیں بنائی ہیں. جہاں باقی روبوز تخلیق کیے تھے یہ بھی ایک روبو اس نے تخلیق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ ملائکہ میں اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں رکھی, انسانوں میں رکھ دی. انسانوں میں رکھ دی. وہ ایک فیصلہ چاہ رہا تھا. وہ صاحب تخلیق تھا, حسن تخلیق میں تھا. اس نے چاہا کہ کوئی اسے پہچانے. اس نے چاہا کہ کوئی اس کی تعریف کا حق ادا کرے. تو حضرات گرامی سب تو تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. سب کی لسانیت ایک جیسی نہیں ہوتی, انداز بیان ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ تو جب اپنی تبلیغ کے لیے کہتا ہے تو بھی بین لگا دیتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. خبردار ہر اوٹ پٹانگ آدمی اٹھ کے تبلیغ نہ کرے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. جس کو حکمت آتی ہو, جس کو علم نصیب ہو, جو خدا کی کارکردگی کی تعریف کرنا جانتا ہو, جس کو حکمت الہیہ کے ذرہ سے ذرہ برابر بھی آگاہی حاصل نہ ہو, وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ خالی یہ نہیں کہ علم ہو. آگے بڑھ کر کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وبالموعظۃ الحسنۃ. زبان بھی اچھی ہو, انداز بھی اچھا ہو, خیال بھی اچھا ہو, زبان پہ کمال بھی حاصل ہو, ادائیگی بھی مناسب ہو, دل پہ زبان اثر کرے, کلام میں سحر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سحر کچھ اللہ کے کام بھی آئے. یہ جو اس نے آپ کو صلاحیت بخشی ہے, سب سے بڑھ کر اس کی تبلیغ میں ضرورت ہوتی ہے. خیال ہو, ادائے بیان ہو, اور ایک تیسری بہت بڑی بات ہو, بہت بڑی بات. جب ایسے مسائل آ جائیں, ڈائلیکٹکس آ جائیں. حضرات گرامی ڈائلیکٹکس کا ترجمہ جدلیات ہے. ڈائلیکٹکس کا ترجمہ اردو میں, فارسی میں جدلیات ہے. جب بحث کا موقع آ جائے, ایسی بات ہو جائے کہ دشمن اپنی اوپینین ظاہر کرے, آرگومنٹ ظاہر کرے, تو پھر تم میں سے بھی کوئی عالم ہی اس کے ساتھ بحث کر سکے گا. اگر کوئی ایگزسٹینشل فلسفی پہ گفتگو کر رہا ہے تو جواباً کوئی تو ایسا ہو جیسے ایگزسٹینشل فلسفی آتی ہو. کوئی اگر ڈٹرمنزم پہ, جبریت پہ گفتگو کر رہا ہے تو آپ مسلمانوں میں سے بھی کسی کو جبریت کا علم ہونا چاہیے. اگر کوئی بڑے اپنے سیکولر فلسفی کی بیان بازیاں ہو رہی ہیں تو مسلمان کو اتنا تو عالم ہونا چاہیے کہ وہ بھی سیکولر فلسفی کا جاننے والا ہو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تاکہ آسن طریقے سے بحث کر سکے, مؤثر طریقے سے بحث کر سکے. ایک دفعہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ابھی شاہ نصیر الدین صاحب کی وفات ہوئی گولڈن شریف میں, تو مجھے ان کے والد, ان کے دادا محترم کا واقعہ یاد آ گیا کہ کسی نے پوچھا, ایک دفعہ ایک ہندو آ گیا تو اس نے وحدت وجود پہ بحث چھیڑ. جب وہ چلا گیا تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے وحدت وجود کے عالم ہیں تو آپ نے خود کیوں نہیں ٹیچ کرتے, یا اپنے مریدین تک وحدت وجود کے اثرات کیوں نہیں پہنچاتے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں, ان کے مذہب کو غلط سمجھتے ہیں. مگر اگر یہ اتنی بڑی عالمانہ بحث کے لیے آ جائیں اور آگے سے ایک ایسا مسلمان پائیں جس کو آتا ہی کچھ نہ ہو, جس کو اس بحث میں نقد و نظر ہی کوئی نصیب نہ ہو, تو یہ تو ضرور کہیں گے کہ یہ تو جاہل ہے, ان سے کیا بات کر. تو اس لیے ہمیں دشمن کا حربے سیکھنے پڑتے ہیں, ان کا انداز فکر حاصل کرنا ہوتا ہے, ان کے انسٹرومنٹ سے آگاہی ضروری ہے.
اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا مخالف، ہمارا نظریاتی مخالف، ہمارا دشمن کس ہتھیار سے لڑ رہا ہے، کس انداز اور نرت اور پرت سے لڑ رہا ہے، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، ہماری بحث اس موضوع تک ہوتی ہے، نارملی اگر بل چلے جائیں اور ایک شخص فتویٰ دے دے کہ ٹائی کوٹ پہننا حرام ہے، اب بتائیے، بندہ پوچھ تو سکتا ہے ٹائی کس کی ہے، کوٹ کس کا ہے، پینٹ کس کی ہے؟ یہ تو اگر انگریزوں کی ہے تو پھر بھی لباس پہ قید نہیں ہوتی، معاشرت میں ہر کوئی جو کچھ پہنتا ہے، چاہتا پہنتا ہے، مگر اتفاق دیکھو ہم پر اس چیز کا اعتراض جو ہے ہی ہماری اپنی۔ خاتون حضرات، مگر اس کے لیے تھوڑا بہت جاننا تو ضروری ہے۔ جب مور شاہ سوار غرناطہ میں جنگ کے لیے نکلتے تو اپنی خواتین سے ایک رومال مانگتے تھے۔ It was a sign of chivalry، شجاعت اور دلیری کا بیان تھا یہ، کہ وہ اپنی فیورٹ خواتین سے، تاکہ وہ جنگ میں جائیں تو ان کے اس اعزاز کی توہین نہ ہو، تو وہ ان سے ایک رومال مانگتے تھے۔ تو خواتین ان کو اپنا رومال دیتی تھی، جن سے وہ شجاعان جو تھے وہ اپنے گلے میں ناٹ لگا دیتے تھے۔ پھر جب وہ جنگ سے واپس آتے تو وہ رومال اتار کے ان کو واپس کرتے کہ ہم نے آپ کی ٹائی کی لاج رکھی۔ جب اسی دوران نائٹ آف ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز جو عیسائی نائٹ تھے، انہوں نے دیکھا مسلمان زیادہ اسی لیے دلیری سے لڑتے ہیں، ان کے گلے میں رومال پڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی گلے میں رومال لٹکانے شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ غرناطہ تاریخ بن گیا، مسلمان چلے گئے، مگر ناٹ جو ہے ان نائٹس آف ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز کے پاس رہ گئی، اور وہ ہولے ہولے آپ کی موجودہ ٹائی کی شکل میں۔ زمانہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پرشیا ساتھ آ رہا تھا تو اس وقت ایک پرشین پاجامہ ہے۔ یہ حضرات اگر آپ نے بیگی پاجامے آج دیکھیں، بالکل اسی طرح کے، نیچے سے بھی بند ہوتا تھا، اوپر سے بھی ان میں بندش ہوتے تھے۔ حضور نے دیکھا، پسند فرمایا، کہا کیا پردے کی چیز ہے، تم اس وقت تک عرب تہمت باندھتے تھے۔ جب وہ پرشین پاجامہ آیا تو آپ نے دیکھا اور کہا کیا پردے کی چیز ہے، مگر چونکہ آخری زمانہ تھا، وقت تھا، ایران کے ساتھ تازہ خرید و فروخت ہو رہی تھی، اس لیے کوئی زیادہ وہ پاپولر نہ ہو سکا۔ بعد کے زمانوں میں یہی پرشین پاجامہ بنتے بیگیز بھی بن گئی، پینٹیں بھی بن گئی۔ تو معاشرت کا لین دین ذہنی لین دین نہیں ہوتا، یہ اقتدار نہیں شرکت۔ جب آپ کے خیوہ اور سمرقند کی مشعلیں روشن تھیں، جب لیوسس میں یورپی قافلے رکتے تھے، تو آپ دیکھتے تھے کہ پورے کا پورا معاشرہ اس وقت کا مسلمانوں کے لیے ایک آسان چراگاہ بنی ہوئی تھی۔ ایک مسلمان جاتا تھا، ماریشس مسلمان ہو جاتا تھا، ایک مسلمان قافلہ جاتا تھا، پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت اس وقت انڈونیشیا۔ حضرات گرامی، ایک فوجی نہیں اترا اس میں، ایک فوجی نہیں اترا۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ جہاں جہاں اسلام موجود ہے، رضاکارانہ اپلیکیشن سے موجود ہے، جہاں جہاں محمد رسول اللہ ہے، وہاں محبت اور انس کی وجہ سے موجود ہے، وہاں امانت اور دیانت کی وجہ سے موجود ہے۔ اور وہ وقت تھا، اب ماضی میں زیادہ جھانکنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، مگر جب جنگ یرموک شروع ہوئی اور ابو عبیدہ بن الجراح کو حکم ملا کہ ممالک محروسہ چھوڑ کر، فتح کیے ہوئے ملک چھوڑ کر آپ واپس آؤ کہ یہاں بہت بڑی جنگ درپیش ہے، تو آپ نے حمص اور بلباک کے شہریوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم تم سے